ایک آدمی نوجوان لڑکا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا تھا, ایسے سگریٹ پی رہا تھا نا مجھ سے. ایک بزرگ گئے, انہوں نے دیکھا یہ بیچارہ پڑا ہوا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے, اس کو جا کے میں کچھ نصیحت کروں. ان بزرگ نے بولا بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں میں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا تم ٹائم ضائع کر رہے ہو, تم میٹرک کر لو 10 سال ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی 10 سال میں نے میٹرک کر لیا, پھر کیا؟ کہہ رہے ہیں بیٹا پھر انٹر کرنا 2 سال اور. ٹھیک ہے انکل میں نے 2 سال 12 سال لگا کے ٹینشن میں انٹر کر لیا, پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں پھر بی اے کر لینا 2 سال اور لگا لے. چلو 2 سال 14 سال گئے میرے برباد, بی اے ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ پھر ماسٹر کر لینا, پھر پی ایچ ڈی کر لینا. اس نے کہا 16 سال ہو گئے, پھر کیا؟ بیٹا پھر اچھی جاب کرنا. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر اچھی جگہ شادی کرنا, جب پیسہ ہوگا تو رشتہ اچھا ملے گا. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر تمہارے اولاد ہوگی, اچھا سا گھر خریدنا. پھر کیا ہوگا؟ پھر مزے کرنا. کہہ رہا ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ہے بھائی. میں نے خود سنی. ایک دفعہ ہم حیدرآباد میں نماز پڑھ رہے تھے, ہماری جماعت نکل گئی, ہم مسافر تھے, پیچھے کھڑے ہوئے تو امام صاحب, ابھی ہم تو جماعت کی نیت سے ہی گئے تھے مگر امام صاحب سلام پھیر چکے تھے. اب ہم پیچھے جا کے کھڑے ہوئے نا, امام صاحب نے سلام پھیر دیا, دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ وسیم بھائی نے یہ جو دریاں بچھائی ہیں ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ قطب الدین صاحب نے مسجد کے نلکے صحیح کروائے ہیں, یا اللہ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرما دے. ایک ایک بندے کا نام لے کے اس نے یہ والی کیل ٹھوکی ہے اس نے مسجد میں. ہمیں نماز میں بہت بری بات ہے ہنسنا, لیکن امام صاحب نے ہنسنے کا کوئی موقع چھوڑا تھا نہیں. ہمیں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا یار, امام صاحب بس کرو یار. اتنے سیاست تو ہمارے سیاستدانوں میں نہیں ہوتی. ایک ایک سیٹ صاحب کا نام لے کے اصل میں اس کو ترغیب ہو رہی ہے, وہ خوش ہوگا یار میرا نام مجمع میں آ رہا ہے تو چلو اگلی کیل بھی میں ہی ٹھوکوں گا. وہ ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے, کنجوس تھا انتہائی درجے کا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں, دریا میں ڈوب رہا ہے. لوگوں نے کہا منت مان لے اللہ سے, اب اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, منت مان لے, اے اللہ اگر مجھے دریا سے تو نے بچا لیا تو میں 2 دیگیں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی. تو جب زیادہ ہی مسئلہ ہو گیا تو مجبوراً جان بچانے کے لیے منت مانی. جیسے ہی منت مانی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 2 دیگیں دوں گا, تو ایک لہر آئی اور اس کو اٹھا کے باہر. جیسے ہی باہر آیا کم بخت فوراً کہتے ہیں کیڑی دیگ, فوراً کہتا ہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی اندر, واپس اندر. جیسے اندر کے کہہ رہے ہیں بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑوی, زردہ پکانا ہے بریانی پکانی ہے, بات سمجھتے ہیں نہیں. کہ ایک آدمی کی 5 کروڑ روپے کی لاٹری نکل گئی. اس کو اطلاع دیں تو ڈر یہ تھا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. غریب آدمی ہے, پکوڑے وکوڑے بیچتا ہوگا بیچارہ, گولے گنڈے کی کوئی ریڈی لگاتا ہوگا. اب اس کو 5 کروڑ کا بتائیں گے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا, مر نہ جائے. تو ماہرین نے کیا کیا کہ بھئی نفسیاتی ڈاکٹر بھیجا جائے اس کے پاس. نفسیاتی ڈاکٹر چلا گیا, اس نے جا کے اس کو پہلے سمجھانا شروع کیا. فرض کرو تمہارے 10 لاکھ روپے کی لاٹری نکل آئے تو کیا کرو گے؟ نے بتایا بھئی یہ کروں گا, 6 گولے گنڈے اور لگا دوں گا پورے. جب یہ مانوس یعنی اس سے مانوس ہو گیا نا, اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ, یہ بتا دوں 10 لاکھ کی لاٹری نکل سکتی ہے. یہ جب اس کا اس کو خوشی برداشت کر پایا تو پھر 20 لاکھ پہ آیا. ہوتے 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 بالآخر اس نے کہا اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو میں 5 کروڑ بتا. تو آخر میں آ کے اس سے کہنے لگا کہ اچھا فرض کرو تمہاری 5 کروڑ کی لاٹری نکلے تو تم کیا کرو گے؟ وہ خوشی سے کہتا ہے آدھے تجھے دے دوں گا. یہ بولا اور یہ نفسیاتی ڈاکٹر یہ خوشی سے مر گیا. آج کل خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گے نا کہ یار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار. کام کہاں ہے آج کل, کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں. وہ پھر غصہ ہوتی ہیں کمنٹس میں, اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں. کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں. ایک آدمی نوجوان لڑکا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا تھا, ایسے سگریٹ پی رہا تھا نا مجھ سے. ایک بزرگ گئے, انہوں نے دیکھا یہ بیچارہ پڑا ہوا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے, اس کو جا کے میں کچھ نصیحت کروں. ان بزرگ نے بولا بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں میں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا تم ٹائم ضائع کر رہے ہو, تم میٹرک کر لو 10 سال ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی 10 سال میں نے میٹرک کر لیا, پھر کیا؟ کہہ رہے ہیں بیٹا پھر انٹر کرنا 2 سال اور.
ٹھیک ہے انکل میں نے 2 سال 12 سال لگا کے ٹینشن میں انٹر کر لیا, پھر کیا ہوگا, کہنا پھر بی اے کر لینا 2 سال اور لگا لے. چلو 2 سال 14 سال گئے میرے برباد, بی اے ہو گیا, پھر کیا ہوگا, پھر ماسٹر کر لینا, پھر پی ایچ ڈی کر لینا. اس نے کہا 16 سال ہو گئے, پھر کیا بیٹا, پھر اچھی جاب کرنا, پھر کیا ہوگا بیٹا, پھر اچھی جگہ شادی کرنا, جب پیسہ ہوگا تو رشتہ اچھا ملے گا, پھر کیا ہوگا بیٹا, پھر تمہارے اولاد ہوگی, اچھا سا گھر خریدنا, پھر کیا ہوگا, پھر مزے کرنا. تو کہہ رہا ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ہے بھائی. میں نے خود سنی, ایک دفعہ ہم حیدرآباد میں نماز پڑھ رہے تھے, ہماری جماعت نکل گئی, ہم مسافر تھے پیچھے کھڑے ہوئے, تو امام صاحب ابھی, ہم تو جماعت کی نیت سے ہی گئے تھے مگر امام صاحب سلام پھیر چکے تھے, اب ہم پیچھے جا کے کھڑے ہوئے نا, امام صاحب نے سلام پھیر دیا, دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ وسیم بھائی نے یہ جو دریاں بچھائی ہیں ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ قطب الدین صاحب نے مسجد کے نلکے صحیح کروائے ہیں, یا اللہ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرما دے. ایک ایک بندے کا نام لے کے اس نے یہ والی کیل ٹھوکی ہے اس نے مسجد میں. ہمیں نماز میں بہت بری بات ہے ہنسنا, لیکن امام صاحب نے ہنسنے کا کوئی موقع چھوڑا تھا نہیں. ہمیں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا یار, امام صاحب بس کرو یار, اتنے سیاست تو ہمارے سیاستدانوں میں نہیں ہوتی. ایک ایک سیٹ صاحب کا نام لے کے اصل میں اس کو ترغیب ہو رہی ہے, وہ خوش ہوگا یار میرا نام مجمع میں آ رہا ہے تو چلو اگلی کیل بھی میں ہی ٹھوکوں گا. میں نے آج تک کبھی تعویذ گلے میں نہیں ڈالا الحمدللہ, اور میری ٹینشنیں آپ سے 4 گنا زیادہ ہیں. استغفر اللہ, غلط بول دیا میں نے, گھر والے بھی بیان سنتے ہیں. وہ لطیفہ سناتا ہوں نا, امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, ایک وہ جو سود کھاتا ہے, تیسرا وہ, ابھی کہہ نہیں لگتے تھے ایک آدمی اڑ جاتا تھا. امام صاحب ایک بات میری سن لیں. امام صاحب نے کہا بیٹھ جا, بات تو کمپلیٹ ہونے دے. پھر شروع کرتے, 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا. پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب 1 منٹ کی بات. امام صاحب کو غصہ آ گیا, امام صاحب نے کہا بیٹھ آرام سے. پھر کہنے لگے 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا وہ جو وہ کھڑے ہوئے نا, اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. ٹھیک ہے, تیسرا کہہ رہے یہ جائے گا جہنم میں. تو غلط کہا امام صاحب نے, لیکن جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. وہ ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے, کنجوس تھا انتہائی درجے کا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں, دریا میں ڈوب رہا ہے. لوگوں نے کہا منت مان لے اللہ سے, اب اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, منت مان لے, اے اللہ اگر مجھے دریا سے تو نے بچا لیا تو میں 2 دیگیں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی. تو جب زیادہ ہی مسئلہ ہو گیا تو مجبوراً جان بچانے کے لیے منت مانی. جیسے ہی منت مانی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 2 دیگیں دوں گا, تو ایک لہر آئی اور اس کو اٹھا کے باہر. جیسے ہی باہر آیا کم بخت فوراً کہتے ہیں کیڑی دیگ, فوراً کہتا ہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی اندر, واپس اندر. جیسے اندر کے کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑوی, زردہ پکانا ہے بریانی پکانی ہے. بات سمجھتے ہیں نہیں کہ ایک آدمی کی 5 کروڑ روپے کی لاٹری نکل گئی. اس کو اطلاع دیں تو ڈر یہ تھا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. غریب آدمی ہے, پکوڑے بیچتا ہوگا بیچارہ, گولے گنڈے کی کوئی ریڈی لگاتا ہوگا. اب اس کو 5 کروڑ کا بتائیں گے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا, مر نہ جائے. تو ماہرین نے کیا کیا کہ بھئی نفسیاتی ڈاکٹر بھیجا جائے اس کے پاس. نفسیاتی ڈاکٹر چلا گیا, اس نے جا کے اس کو پہلے سمجھانا شروع کیا. فرض کرو تمہارے 10 لاکھ روپے کی لاٹری نکل آئے تو کیا کرو گے. نے بتایا بھئی یہ کروں گا, 6 گولے گنڈے اور لگا دوں گا پورے. جب یہ مانوس یعنی اس سے مانوس ہو گیا نا, اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ, یہ بتا دوں 10 لاکھ کی لاٹری نکل سکتی ہے. یہ جب اس کا اس کو خوشی برداشت کر پایا تو پھر 20 لاکھ پہ آیا. ہوتے 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 بالآخر اس نے کہا اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو میں 5 کروڑ بتا. تو آخر میں آ کے اس سے کہنے لگا کہ اچھا فرض کرو تمہاری 5 کروڑ کی لاٹری نکلے تو تم کیا کرو گے. وہ خوشی سے کہتا ہے آدھے تجھے دے دوں گا. یہ بولا اور یہ نفسیاتی ڈاکٹر یہ خوشی سے مر گیا. آج کل خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گے نا کہ یار اتنی ڈھڑائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار. کام کہاں ہے آج کل, کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں. وہ پھر غصہ ہوتی ہے, کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں.
کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں. آدمی ہے ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, کسی کا مذاق مقصد نہیں ہے. وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے. بہت چھوٹا قد ہے نا, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے. تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے, داڑھی ماشاء اللہ ان کی پوری. تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ؟ انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا تھا, وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا نا. میں کھڑا ہوا ہوں, پچھلے والے گزرا, مجھے دے نہیں رہا. تو میں چیخا, میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا کھڑا تو ہو پہلے, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ٹوٹل یہی ہوں, تو میں کھڑا وہی ہوں. تو وہ خود اپنے واقعات سناتے تھے. امید ہے انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے وہ.